ہمارے گروپ میں موجود مولانا مبشر مدنی نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے کہ مقاطر کعبہ والے جو ہیں یہ کہاں رخ کریں گے؟ ناظرین کرام، مقاطر کعبہ یعنی اینٹی پوڈ آف کعبہ، یہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے، ہمارے زمین ایک کرے کی شکل میں ہے۔ اگر خانہ کعبہ کو بالکل آپ اوپر تصور کریں تو بالکل اس کی سیدھ میں عین سمت القدم جو ہے، جو دنیا کا دوسرا سرا ہوگا، اگر وہاں پر خانہ کعبہ کی عمارت بھر جو مقدار ہے، جتنی بھی ہے، اگر اس عمارت بھر کی مقدار یہاں پر تصور کی جائے تو یہ بنتا ہے بحر الکاہل کا وہ حصہ جو براعظم جنوبی امریکہ کا غربی سمندر ہے۔ تو یہاں پر اولاً تو قرار ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی طرح اس اتنے حصے میں جو خانہ کعبہ کی عمارت بھر کا جو جگہ ہے اس کا صحیح تعین ہو جائے، 100% یقین ہو کہ ہم اسی جگہ پر ہیں، چار دیواری کے اندر ہی ہیں، تو چونکہ پھر ہر جہت سے خانہ کعبہ کی دوری برابر ہے، لہذا جہاں بھی منہ کریں وہاں قبلہ ہوگا۔ شرح چغمینی میں لکھا گیا کہ سب سے سہل قبلہ مقاطر کعبہ والوں کے لیے ہے، اور ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے مشکل کام یہ معلوم کرنا کہ یہ وہی جگہ ہے، وہ بھی مقاطر کعبہ ہی ہے، کہ اول اس کا پتہ نہیں چلتا، پھر قرار ممکن نہیں ہے، لہذا وہاں پر جو ہے وہ تحری ہی کی جائے گی۔ واللہ اعلم ورسولہ۔ بہرحال اگر پھر بھی کسی طرح 100% یقین ہو جائے تو پھر تحری کی حاجت نہیں ہوگی، اور انسان جو ہے وہ جس طرف بھی منہ کرے تو وہ خانہ کعبہ ہی کو منہ کہلائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اینٹی پوڈ آف کعبہ نکالنے کا طریقہ: خانہ کعبہ کا جتنا عرض بلد ہے 21 درجے 25 دقیقے 21 ثانیے شمالی نارتھ، تو اس کو کر دیجئے جنوبی، یعنی 21 ڈگری 25 منٹ 21 سیکنڈ ساؤتھ، اور جو لانگیٹیوڈ ہے طول کعبہ اس کو 180 میں سے گھٹا کر طول کعبہ کی جہت کو بدل دیجئے، تو دیکھیں طول کعبہ جو ہے وہ 39 درجے 49 دقیقے اور 34 ثانیے ہیں۔ اب اس کو 180 میں سے نکالا اور جہت شرقی ہے، اس کو غربی کر دیجئے، تو یہ بن جائے گا 140 درجہ 10 دقیقہ اور 26 ثانیہ غربی۔ تو یہ اینٹی پوڈ آف کعبہ ہوا۔ آپ چاہیں تو اپنے شہر کا بھی آپ اینٹی پوڈ معلوم کر سکتے ہیں، مقاطر معلوم کر سکتے ہیں اسی طریقے سے۔ جیسے فیضان مدینہ کراچی ہمارا جو ہے یہ 24 53 41 شمالی پر ہے، اس کو جنوبی کر دیں، اور 67 3 41 شرقی پر ہے، اس کو 180 میں سے گھٹا دیجئے، تو یہ بن جائے گا 112 درجے اور 56 دقیقے اور 19 ثانیے غربی۔ ہر جانب سے مراد 4 جانب نہیں، 360 جانب۔ بھئی دائرے کے 360 حصے ہوتے ہیں نا درجہ، تو خانہ کعبہ سے ہر جانب کسی بھی زاویے سے آپ دیکھیں 180 درجے کی دوری پر جو مقام ہوگا وہ عین خانہ کعبہ کے سمت القدم میں ہوگا۔ جی، عین خانہ کعبہ کے سمت القدم میں ہوگا۔ جب آپ سمت القدم میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے جو ہے وہ ہر جہت سے دوری برابر ہوگی، چاہے وہ شمالن دیکھیں، چاہے جنوبن دیکھیں، چاہے غربن دیکھیں، چاہے شرقن دیکھیں، مقاطر کعبہ والے ان کے لیے دوری برابر ہوگی۔ اب وہ کتنی مقدار ہوگی؟ وہ اتنی ہی مقدار ہوگی جتنے خانہ کعبہ کی 4 دیواری کی مقدار ہے۔ ٹھیک ہے، فرض کیجئے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ 40 بائی 50 فٹ پر پھیلا ہوا ہے، یعنی چوڑائی 40 فٹ اور لمبائی 50 فٹ ہے، اس سے کچھ کم، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب اتنی ہی بڑی عمارت وہاں تصور کیجئے مقاطر کعبہ پر، تو اتنی عمارت بھر میں اگر کوئی موجود ہوگا جو عین خانہ کعبہ کے سمت القدم میں ہوگا دنیا کے دوسرے سرے پر، تو اس کے لیے کوئی جہت متعین نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ کھلا سمندر ہے بحر الکاہل کا، اور وہاں پر قرار بھی حاصل نہیں ہے۔ اول تو وہاں پر کوئی ٹھہرے کیسے؟ چھوٹی کشتی کا تو کام ہی نہیں ہے، کوئی بڑا پانی کا جہاز وہاں پر کیسے روک کے رکھا جائے؟ لنگر بھی نہیں ڈالے جا سکتے،
کہ لنگر بھی اتنے کوئی تھوڑی ہوتے ہیں کہ ہزاروں فٹ اپنے گہرے سمندر میں بھی جہاز کو کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو لنگر بھی عموماً جو کم گہرائی والے سمندر ہوتے ہیں انہی میں وہ کام آتے ہیں. بڑے سمندروں میں میری معلومات کے مطابق جہاز کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، الا یہ کہ وہ خود اللہ کے حکم پہ ٹھہر جائے، لہریں نہ چلیں، حرکت نہ ہو سمندر کی لہروں میں، تو الگ معاملہ ہے. لہذا وہاں قرار بھی ممکن نہیں ہے. بالفرض اگر کسی طرح قرار ممکن ہو جائے، بندے کو 100% یقین ہو جائے میں مقاتل کعبہ ہی میں کھڑا ہوں، یعنی خانہ کعبہ کی چار دیواری کو اگر زمین کے اندر اتار دیا جائے تو اتارتے اتارتے زمین کے دوسرے سرے پر جب یہ چار دیواری نکلے گی، وہ جگہ جو ہے اس جگہ پر اگر آپ کو 100% یقین ہو جائے اور آپ وہاں پر ٹکنے میں بھی کامیاب ہو جائیں تو پھر ہر جہت میں خانہ کعبہ ہے، جہاں منہ کریں وہاں کعبہ ہے. یہ دیکھیے پیارے طلباء کرام، سب سے پہلے قطب شمالی کو لیجئے. دیکھیں قطب شمالی کا جو دوسرا سرا ہوگا قطب جنوبی ہوگا، لہذا قطب شمالی کا مقاتل کیا ہوا؟ قطب جنوبی ہوا. لیکن یہ تو نکالنا آسان ٹھہرا نا. اسی طریقے سے خط استوا پر جو مقام ہوگا اس کا مقاتل بھی خط استوا پر ہی ہوگا. صرف فرق کیا ہوگا؟ فصل طول کو 180 میں سے گھٹا کے جہت بدل دیں گے، لیکن جو مقام نہ قطب پر ہو نہ خط استوا پر ہو، ہٹ کر ہو، تو اس میں دونوں چیزوں کا دخل ہوگا. یہ دیکھیے ہم نے خانہ کعبہ کو لیا اور اس کا ہم نے عرض بلد دیکھا، تو جتنا عرض بلد تھا اتنا عرض بلد ہم لے لیں گے خط استوا سے جنوب کی طرف. یہ میری نیچے والی انگلی دیکھیے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہم 180 درجے کا فصل لیں گے، یعنی خانہ کعبہ کا جو طول بلد ہے اس کو 180 میں سے تفریق کر کے خانہ کعبہ کا طول چونکہ ایسٹ ہے، اب ہم ویسٹ لیں گے، تو اس مقام پر جو ہے کوئی نشان لگا لیجئے تو یہ خانہ کعبہ کا مقاتل بن جائے گا. یہ دیکھیے ناظرین کرام کہ یہ جو اوپر والی انگلی ہے یہ خانہ کعبہ اور یہ جو نیچے والی انگلی ہے میری یہ مقاتل کعبہ. اب مقاتل کعبہ پر خانہ کعبہ کی عمارت کے برابر جو مقدار ہوگی، اگر کوئی خاص تحقیق کر سکتا ہو کہ اس کو یقین ہو کہ میں اسی جگہ پر میں موجود ہوں، تو اب اس کے لیے تحری نہ رہی، بلکہ وہ جس طرف منہ کرے وہی قبلہ ہے. کیونکہ دیکھیے یہاں سے خانہ کعبہ کو جیسے بھی رخ کیا جائے، چاہے ہم شمالاً کریں، جنوباً کریں، شرقاً کریں، غرباً کریں، کسی بھی زاویے سے آپ دیکھیں، تو چونکہ یہ بالکل خانہ کعبہ کے سمت القدم میں یہ مقام ہے، لہذا ان کے لیے ہر جہت سے خانہ کعبہ کی دوری برابر ہوگی اور ہر جہت میں ان کے لیے قبلہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے محمود بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ زمین تو معمولی سی قطبین کی طرف سے چپٹی ہے، بیضوی ہے، تو پھر یہ مقاتل کعبہ کیا درست نکلے گا؟ تو ماہرین نے اس کی بیضویت کی بنا پر ہی کہیں کہیں پر عرض بلد اور طول بلد میں رد و بدل کیا ہے، اس کو فارمولوں میں ایڈجسٹ کیا ہے، لہذا وہ درست ہی ہوگا.